السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے درس میں مولوی محمد حسین آزاد کی تحریر مینا بازار کو پڑھا تھا اور اس کے اندر موجود جو الفاظ تھے اس کو بھی سمجھا تھا۔ اب یہاں پہ ہے سوال نمبر 4۔ اس میں ہے، ہم آتے ہیں پہلے سوال نمبر 1 2 3۔ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ کو خود اس کے جوابات کتاب میں موجود ہیں، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مینا بازار کو زنانہ بازار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ عورتوں کی بھیڑ لگتی تھی، عورتوں کا وہاں پہ زیادہ اہتمام ہوتا تھا، عورتیں ہی اس مارکیٹ میں زیادہ جاتی تھیں اور عورتوں کے لیے انتظام وغیرہ بھی وہاں پہ اچھا ہوتا تھا، اور بادشاہ اور اس کے حواری مواری کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ خاص طور پہ مینا بازار میں جایا کرتی تھی، اس لیے اس کو زنانہ بازار بھی کہا گیا۔ مینا بازار کا بیان اپنے لفظوں میں کیجئے، یعنی مینا بازار کو آپ پڑھیے اور جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو اپنے الفاظ میں آپ بیان کریں، چاہے وہ لفظی طور پر ہو یا خطی طور پر کتابی شکل میں آپ اسے لکھیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو اسے آپ کریں۔ ان جملوں کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ مالنوں کی جگہ مالنیں چمن آرائی کرتی تھیں۔ یہاں مالنوں نہیں بلکہ یہاں مالی ہے، مالیوں کی جگہ مالنیں چمن آرائی کرتی تھیں، یعنی جو مرد حضرات ہوتے تھے، باغیچے کے رکھوالے مرد حضرات وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ عورتیں جو ہوتی تھیں مالن، وہ عورتیں باغیچے کا دیکھ بھال کرتی تھیں اور اس میں اس کی چمن آرائی یعنی اس کی خوبصورتی کو بڑھانا، اس میں کیا چیز کہاں لگایا جائے، کیا چیز اس کی ڈیزائننگ وغیرہ کیسے کی جائے، پھول پھلواری وغیرہ کہاں کیسے لگایا جائے، ان سب کا انتظام جو ہے وہ سب مالنیاں کرتی تھیں، یعنی عورتیں جو ہوتی تھیں وہی کرتی تھیں۔ ان کی نسبتیں حضور میں قرار پائیں، یعنی ان کی عزت اور احترام جو تھا وہ بادشاہ کے یہاں مان لیا گیا، یا ان کی نسبتیں یعنی ان کی جو منصوبیت تھی یا ان کا تعارف جو ہے وہ بادشاہ کے یہاں ہوا اور بادشاہ نے ان کو جانا پہچانا، اسی لیے بادشاہ نے ان کو دعوت بھی دی۔ تو یہی مراد ہے کہ ان کی جو نسبتیں حضور میں قرار پائیں، یعنی ان کا تعارف جو ہے وہ بادشاہ سے ہوا اور بادشاہ نے انہیں جانا پہچانا۔ قلماقنیاں اردہ بیگنیاں انتظام کے گھوڑے دوڑاتی پھرتی تھیں۔ قلماقنیاں اردہ بیگنیاں یہ ناچنے والی عورتیں ہیں جو قلماقنی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ عورتیں جنگی ساز و سامان، جنگی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے اور اسی لباس میں ہو کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ چلتی پھرتی تھیں تاکہ بازار کی رونق اور اچھی ہو جائے، بازار اور بھی خوبصورت لگے اور رنگا رنگی بازار میں بنی رہے۔ بیگمات آتی تھیں کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور سلیقے کی آنکھوں میں سگڑاپے کا سرما لگائیں، یعنی بیگمات یعنی عورتیں جو تھیں، بیویاں جو تھیں لوگوں کی، وہ آتی تھیں مارکیٹ میں اور چیزوں کو دیکھتی تھیں، خوش ہوتی تھیں، یعنی جیسے کہتے ہیں آنکھوں کا سیکنا، تو آنکھیں سیکتی تھیں، دیکھتی تھیں اچھی اچھی چیزیں ہیں، اور سلیقے کی آنکھوں میں سگڑاپے کا سرما لگائیں اور بھی خوبصورتی بازار میں لائیں، اسی معنی میں یہ سب تقریباً ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 میں۔ سوال نمبر 4 میں ہے، ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ بازار گرم کرنا، آنکھیں کھلنا۔ بازار گرم کرنا یعنی کسی بھی چیز، یعنی اس کو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کبھی کہتے ہیں بازار گرم کرنا، تو ہم کبھی کہتے ہیں ماحول گرم کرنا۔ ارے یار، آپ نے تو اپنی باتوں سے ماحول کو گرم کر دیا، یعنی بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، اسی معنی میں ہے بازار گرم کرنا۔ یعنی بازار میں لوگ گئے، عورتیں بھی وہاں آئیں، مرد بھی وہاں آئے، بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہوئیں، ناچنے والیاں، گانے والیاں، سب کوئی، ہر کوئی موجود تھا، بادشاہ بھی آیا، اس کی بیگمات آئیں، تو یہ ساری چیزیں
ان ساری چیزوں سے بازار گرم ہو گیا اور ہر طرح کے لوگ وہاں پہنچے، کوئی بیچنے والا، کوئی خریدنے والا، کوئی لوہار تو کوئی بڑھئی تو کوئی یہ تو کوئی وہ، ہر طرح کے لوگ بازار میں پہنچے۔ اس لیے لوگوں کو لگا خوبصورت لگا، لوگوں کو اچھا لگا اور ہر شخص کی ہر تمنا پوری ہونے لگی، اس لیے لوگ خوش ہوئے اور کہا کہ بازار گرم ہو گیا۔ آنکھیں کھلنا، یعنی آنکھیں کھلنے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ کسی چیز سے چوکنا ہو جانا یا کسی چیز کو جان لینا، سمجھ لینا، یہاں پہ مقصود ہے۔ جیسے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے حقیقت کو جانا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، تو یہاں اسی معنی میں ہے، یعنی وہ تعجب میں پڑ گیا۔ آنکھیں کھلنا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کسی چیز کو جان لیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح سے یہاں پہ 5واں سوال ہے، مذکر مؤنث تحریر کیجیے۔ عورت ہے تو اس کا مرد ہے، مالن ہے تو اس کا مالی ہے، بھائی ہے تو بہن ہے، بیگم ہے تو شوہر ہے، لڑکا ہے تو اس کا مؤنث لڑکی ہے۔ بادشاہ نیک آئین یعنی نیک قانون والا بادشاہ ہے، نیک نیت یعنی اچھی نیت والا بادشاہ ہے۔ ان دونوں مرکبات پر غور کیجیے کہ والا کے معنی ان میں چھپے ہوئے ہیں۔ بتائیے سنگ دلی، بدنیت، بدخصلت، تنگ دل اور بد مزاج کے کیا معنی ہیں؟ ایسے مرکبات کمزور، کم ہمت بھی ہیں، یعنی یہ بری خصلت والی چیزیں ہیں، اس لیے کمزور ہیں، کم ہمت ہے، یعنی کوئی بھی شخص اپنے آپ کو سنگ دل نہیں کہنا چاہتا، یہ ایک بری خصلت ہے۔ تو سنگ دل، سنگ کا مطلب پتھر ہوتا ہے، دل کا مطلب سنگ دلی یعنی پتھر جیسا دل والا۔ تو پتھر جیسا دل والا یعنی جس کے اندر رحم و کرم کا کوئی مادہ نہ ہو، جو انسان کسی پر رحم نہ کرے، اسے سنگ دل کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی بدنیت، بری نیت والا، بد خصلت، بری خصلت والا، بری عادت والا، تنگ دل جس کا دل بڑا تنگ ہو، کسی چیز کو قبول نہ کرے، کسی چیز کو وہ ایکسیپٹ نہ کرے، کسی چیز کو نہ مانے، کسی کی غلطی کو برداشت نہ کر سکے، تو اسی کو سنگ دل اور تنگ دل تقریباً دونوں ایک بھی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اور بد مزاج یعنی بری خصلت، بری عادت، بری طبیعت والا انسان، تو ان سب میں والا کا معنی پائے، سنگ دلی میں بھی پائے سنگ دل والا انسان، بد نیت، بری نیت والا انسان، بد خصلت، بری عادت والا انسان، تنگ دل، بد مزاج، ایسے ہی تمام الفاظ ہیں۔ اور یہ الفاظ جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بری خصلتوں کے لیے، یعنی بری عادات کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں الیکشن کے اوپر۔ یہ تحریر ہے رشید احمد صدیقی کی، یہ الیکشن کے بارے میں ہے اور ہندوستان کے پیرائے میں لکھا گیا ہے کہ ہندوستان میں الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ اسی پر انہوں نے ایک قصے کی شکل میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الیکشن کی فصل تھی، یعنی موسم الیکشن کا چل رہا تھا، الیکشن کا زمانہ تھا۔ ووٹ لینے کے لیے لوگ موٹر، ڈنڈے اور لڈو لیے ہوئے میری تلاش میں نکلے تھے۔ لوگ موٹر یعنی کچھ لوگ خوشی میں ہم کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے کہ بھائی ان کو پکڑ کر کے پولنگ بوتھ تک لے کر جایا جائے، اور کوئی ڈنڈا ناراض تھا، اور کوئی لڈو لیا یعنی خوش تھا اس کو کہ بھائی لڈو دے کر کے لالچ میں ان کو لا کر کے ہم ان سے ووٹ دلوائیں گے۔ تو یہی الیکشن میں عام طور پہ ہوتا ہے، کوئی دھمکی دے کر کے ووٹ لیتا ہے، تو کوئی لالچ دلا کر کے آپ ایسا ہم کو ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو یہ دلوائیں گے، کوئی پیسے دے کر کے ووٹ لیتا ہے۔ تو ووٹ جو ہوتا ہے وہ ڈنڈا اور انڈا دونوں سے لیا جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ لوگ موٹر، ڈنڈے اور لڈو لیے ہوئے میری تلاش میں نکلے تھے۔ 3 امیدوار تھے اور میں نے تینوں سے ووٹ دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ایک سے تو اس بنا پر کہ مجھ پر اس کے روپے واجب الادا تھے، یعنی انہوں نے اس سے قرض لیا تھا اور قرض دینے کا وقت ہو چکا تھا۔ واجب الادا یعنی ادا کرنے کا وجوب ان پر ہو چکا تھا، انہیں ادا کرنا تھا لیکن انہوں نہیں دے سکے تھے، یا واجب الادا ہونے والا تھا۔ دوسرے سے یوں کہ میں اس کا کاشتکار تھا، یعنی اس کے کھیت میں کھیتی باڑی کرتا تھا، یعنی میری روزی روٹی ان کے کھیت میں کام کرنے ہی سے جڑی ہوئی تھی۔
تیسرے سے اس لیے کہ یہ شخص بات کرتے ہوئے یا تو کبھی خود رو پڑتا تھا یا مجھے مار ڈالنے پر آمادہ ہو جاتا۔ ایسی حالت میں اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کہیں بھاگ کر جاؤں، لیکن آپ نے سنا ہوگا گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ یعنی گیدڑ جسے ہم اپنے الفاظ میں سیال یا سیار کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر یہ بستی کی طرف جائے گا، گاؤں کی طرف جائے گا تو وہاں پہ لڑکے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہی اس کو پیٹ کر مار ڈالیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی موت آتی ہے وہ موت کے راستے ہی پہ چلا جاتا ہے، یعنی جو کچھ برا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ اسی راستے پہ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ برا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ آگے پڑھیں۔ میں اتفاق سے ایک ایسے مقام پر جا نکلا جہاں ہر طرف عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہجوم یعنی بھیڑ بھاڑ تھی، بہت سارے لوگ اکٹھا جمع تھے۔ کہیں گرامو فون بج رہا تھا، کہیں کھانے پکانے اور کھلانے کا انتظام تھا۔ ایک طرف سپیرا سانپ کے اور دوسری طرف مداری بندر بھالو اور بکری کے کرتب دکھا رہا تھا۔ کرتب مطلب جانتے ہی ہیں، یعنی اداکاری۔ ایک جگہ سبیل لگی ہوئی تھی۔ اب سبیل کا معنی یہاں پہ خیرات وغیرہ کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغل میں یعنی اچھی چیز لگی ہوئی تھی۔ خیرات مطلب اچھی چیزیں تھی، اس کے مقابل میں دوسری طرف کیا تھی؟ ناچ رنگ کا سامان تھا۔ کچھ لوگ لیکچر بھی دے رہے تھے۔ لیکچر کا مطلب سمجھتے ہیں بھاشڑ، کیونکہ الیکشن میں بھاشڑ ہی ہوتا ہے اور اسی کو لیکچر بھی کہتے ہیں، تو اسی معنی میں انہوں نے یہاں بھی استعمال کیا لیکچر۔ اور حاضرین کو دیکھ کر خیال آیا کہ شاید کوئی عطائی کسی سنیاسی یا فقیر کی بتائی ہوئی جڑی بوٹیوں کی خواص بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ لفظ عطائی ہے، عطائی یہ الف تا عین تا سے لکھا گیا ہے، بلکہ یہ الف تا سے ہونا چاہیے۔ عطائی الف تا الف حمزہ یا عطائی۔ عطائی کا مطلب یعنی ایسا ڈاکٹر جو کسی کام کا نہ ہو، اناڑی ڈاکٹر، یا جسے ہم کہتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر اپنی زبان میں۔ تو یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر جو تھا وہ کسی سنیاسی یا کسی فقیر کی بتائی ہوئی جڑی بوٹیوں کے خواص بیان کر رہا ہے۔ خواص کا مطلب خصوصیت، اس کی اچھائی، اس کی بڑائی، یہی بیان کر رہا ہے۔ اسی حیث و بحث میں تھا کہ ایک صاحب نے نہایت دوستانہ انداز میں پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑی، یعنی اسی پس و پیش میں تھا اور اسی اثنا میں اسی چیز کی میں سوچ و فکر میں تھا، اسی خیال میں تھا کہ ایک صاحب ہمارے آ کر کے انہوں نے ہماری گردن پکڑی اور آگے پیچھے ڈھکیل کر جیسے رائفل میں کارتوس بھرے جاتے ہیں بولے، یعنی اچانک انہوں نے مجھ سے کہا، کیوں آپ کا نام بندو خان ہے؟ اچانک انہوں نے مجھ سے کہا، چلیے ووٹ دیجئے اور یہ بیڑی بیچیے۔ بڑا انتظار دکھایا، یعنی آپ بہت دیر سے غائب تھے ادھر ادھر، ابھی ہم کو خوب انتظار کرنا پڑا آپ کی وجہ سے۔ میں نے دوستی کا اعتراف ابھی اسی حد تک کیا تھا کہ بیڑی لینے پر آمادہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے صاحب نے مجھے اپنی طرف گھسیٹا اور بولے، خبردار، بدھو خلیفہ میرے ووٹر ہیں۔ لڑکپن میں ہم دونوں کپاس چرایا اور مار کھایا کرتے تھے، کیونکہ خلیفہ بھولے تو نہیں۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ووٹر ہیں، پوچھ رہا ہے کیوں بھولے تو نہیں، یعنی یہ ساری باتیں بھول گئے جو ہم نے کپاس چرایا اور ہم نے مار کھایا، یہ ساری چیز بھول گئے۔ تو کہہ رہے ہیں ابھی میں نے پور طور پر حافظے کا امتحان نہیں دیا تھا، یعنی میں اسی سوچ میں تھا کہ یار اس نے کہاں مجھ سے کہا، میں نے کہاں کپاس چرایا تھا، میں اسی اثنے میں تھا۔ میں یہ بات میری کنفرم بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اسی اثنے میں تھا کہ تیسرے بزرگ آگے بڑھے اور میرا گریبان کھینچ کر بولا، واہ میرے بننے، تم نے تو کنویں جھنکوا دیے، یعنی جب کسی شخص کی کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے
تو چاروں طرف ڈھونڈتا ہے، ادھر ڈھونڈتا ہے ادھر ڈھونڈتا ہے، یہاں تک کہ آخری حد میں کنویں میں بھی جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ چیز کنویں میں گر گئی، کنویں میں چلا گیا اس لیے نہیں مل رہا ہے، یعنی آخری حد تک ہم نے آپ کو تلاش کیا، اس لیے اس نے کہا تم نے تو کنویں جھکوا دیے، ایسا بھی کیا غائب ہونا، چلو کچھ کھا پی لو اس کے بعد مجرا سنیں گے۔ مجرا ایک طرح کا ڈانس ہے، ڈانس گانا باجا وغیرہ وغیرہ، ایک ہندوستان میں یہ عام طور پہ مشہور ہے، جو پرانے زمانے میں تھا اب بھی ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں سننے والے، جو کہ غلط ہے۔ اس سارے قضیے کا انجام یہ ہوا، قضیہ نہیں اس سارے مسئلے کا، سب کچھ کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہم کو ووٹ دو کوئی کہہ رہا ہم کو ووٹ دو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سارے قضیے کا انجام یہ ہوا کہ مجھے اس کمرے میں لے گئے جہاں ووٹروں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ووٹر جب اندر جاتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، آپ کی آئی ڈی کیا ہے، یہ ساری چیزیں جانچ پڑتال کے لیے کمرے میں لے گئے۔ اصلی شخص جس کا ووٹ پڑنے والا تھا بندہ حسن تھا، یعنی اس کا نام بندہ حسن تھا جس کے نام سے ووٹ پڑتا۔ کلرک نے پوچھا بندہ حسن کون ہے؟ ایک دوست نے مجھے آگے بڑھا کر کہا صاحب ان کا اصلی نام بندہ حسن ہے، لیکن یہ نام ماں باپ نے رکھا تھا، ورنہ عام طور پر ان کو بندو خان کہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ارے بھائی اللہ سے ڈرو، بدھو خلیفہ ہمیشہ سے بدھو خلیفہ ہیں، اسی نام سے ووٹ دیں گے، اسی نام سے ووٹ دیں گے۔ تیسرے نے لپک کر للکارا ارے لوگو خدا سے ڈرو، یا نہ ڈرو حوالات سے تو ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرنا نہ ڈرنا کوئی بات نہیں بھائی، لیکن پولیس سے تو ڈرو، پولیس آئے گی تو پھر ماجرا کچھ دوسرا ہو جائے گا۔ تو یہ پولیس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ پولیس سے کم ڈریے۔ میرے بننے کو بدھو خلیفہ کہتے شرم نہیں آتی؟ کلرک نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا آخر تم کیسے چپ ہو، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ صاحب چپ تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ تو کلرک نے جو وہاں پہ چیکنگ کر رہا تھا کہ بھائی آپ کی آئی ڈی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا کہ بھائی آپ کیوں خاموش ہیں، کچھ تو بولیے۔ عرض کیا حضور اصلی نام مجھے بھی ٹھیک معلوم نہیں، لیکن کشتی لڑتا تھا، کشتی جانتے لڑتا تھا، تو اکھاڑے میں بندو خان کے نام سے مشہور ہوا، غازی میاں کا علم اٹھانے لگا تو بدھو خلیفہ کہلایا، اب نفیری بجاتا ہوں اور فیرینی بیچتا ہوں تو لوگ میر بننے کہنے لگے۔ کلرک بھی زندہ دل تھا، بولا تم نے آنے میں جلدی کی، ورنہ یہی لوگ تم کو اس ممبر کی حیثیت سے پیش کر دیتے جس کے تم ووٹر سمجھے جاتے ہو، لیکن اب یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کیسے کیسے ماجرا ہوتا ہے، کسی کو بھی پکڑ کر کے لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا ووٹر ہے، یہ اس کا نام فلاں ہے، اس کو ووٹ دینے دیجیے۔ تو اس طرح سے یعنی گھپلا ہوتا ہے الیکشن میں، اسی کا انہوں نے بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینچا ہے کہ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ہر کوئی ادھر سے پکڑ کر کے کہتا ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ، جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، لوگ اس کا آئی ڈی کارڈ اور الیکشن کارڈ اور پتہ نہیں سب کچھ بنوا کر کے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آپ ہم کو ووٹ دیں۔ تو یہ ماحول ہوتا ہے، یہاں تک کہ آخری ایام میں جس دن ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے، اگر کسی کا کوئی کاغذ پتر نہیں ہے تو اس کو بھی پکڑ کر کے کسی نہ کسی نام سے ووٹ دلوا دیتے ہیں۔ تو بڑا اچھا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اس چیز کا۔ میں بھاگا اور سارا مجمع میرے پیچھے ہو لیا، مجمع یعنی پوری جماعت، سارے کے سارے لوگ جو وہاں پر سارے کے سارے لوگ اکٹھا تھے۔ ایک ہلڑ مچ گیا، یعنی افراتفری کا ماحول ہو گیا، اور مشہور یہ ہوا کہ میں بچوں کو چرا کر لے جایا کرتا ہوں۔ میں ایک گلی میں ہو لیا اور شور مچایا کہ پولنگ اسٹیشن پر بلوا ہو گیا، یعنی پولنگ اسٹیشن جہاں پر ووٹ ڈالا جا رہا تھا وہاں پہ لفڑا ہو گیا اور کوئی جھگڑا لڑائی ہو گیا۔ اس لیے لوگ کیا ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ مجمع پولنگ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو جو لوگ تھے وہ کہے بھائی ادھر چھوڑو ادھر چلو، ادھر پولنگ اسٹیشن میں گھپلا ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اور میں بھاگتا گرتا پڑتا سامنے کی ایک عالیشان عمارت تھی، اس میں داخل ہوا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ جانوروں کا عجائب خانہ تھا،
دوسرے دن آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اسپتال میں پایا۔ قریب ہی ایک اخبار رکھا تھا جس میں نہایت جلی حرفوں میں یہ خبر درج تھی: کونسل ہال میں ایک انارکسٹ کا حملہ اور دربان کی عدیم المثال بہادری۔ انارکسٹ ایک نظریہ ہے اور انارکسٹ اسی کو کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے، یعنی انارکی ہونی چاہیے، کسی کی کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے، ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان اپنے حساب سے چلے پھرے، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں باغی یا مخالف یا حکومت کا انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں خوارج بھی کسی حکومت کو نہیں مانتے، اپنے کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے۔ تو ایسے ہی انارکسٹ کا نظریہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اور دربان کا مطلب گیٹ مین، سیکورٹی کی عدیم المثال بہادری۔ عدیم المثال یعنی بے مثال، عدیم المثال یعنی جس کی مثال نہ ہو، بے نظیر، یعنی پہلی بار وہ چیز ہوا ہو، ایسا ایگزامپل، ایسی مثال یہ پہلی بار پیش آیا ہو، یعنی پہلی بار کسی نے اتنی بہادری دکھائی ہے۔ الیکشن نہایت اچھی چیز ہے، یہ بات اور ہے کہ ابھی ہندوستان کی فضا اس کے لیے موزوں نہیں ہے، یعنی مناسب نہیں ہے۔ یہاں الیکشن میں بالعموم اس کی فتح ہوتی ہے جس کے پاس روپیہ ہے یا جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ووٹروں کی فکر و عمل کی آزادی نہیں ہے، مستثنی حالتوں کے علاوہ، یعنی کچھ ایسے حالات ہیں جو الگ تھلگ ہیں۔ یہاں کامیاب ممبر کے بارے میں یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ وہ اپنے حلقہ انتخاب کا صحیح نمائندہ ہے۔ اپنے حلقہ انتخاب یعنی جہاں پہ انتخاب ہوتا ہے اس کا ایریا، اس کا زون، اس کا حلقہ، اس کا حدود رقبہ کا صحیح نمائندہ، یعنی مندوب جو اگوائی کرے، لیڈر اور رہنمائی کرنے والا وغیرہ وغیرہ، یا اگوائی کرنے والا، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کی کمزوریوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان، ایک ووٹر جو ہوتا ہے وہ اپنا کچھ نہیں کر پاتا، بلکہ اصل جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ الیکشن میں کچھ کمزوریاں ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شخص ڈرا کر کے، دھمکا کر کے یا لالچ دلا کر کے کسی طرح سے وہ اپنا الیکشن جیتنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ سے جیتا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی اس سماج میں یا اس علاقے میں بڑی ویلو ہے، لوگ اس کو بہت چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اکا دکا ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ کوئی گھپلے سے جیتتا ہے، کوئی پیسہ دے کر کے جیتتا ہے، کوئی ڈرا کر کے جیتتا ہے، یہ ساری چیزیں الیکشن میں ہوتی ہیں، اور یہی ہو بھی رہا ہے، ہم لوگ اور آپ لوگ یہی دیکھ رہے ہیں۔ رہا یہ امر کی الیکشن نہ ہو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ اگر الیکشن نہ ہو، اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ الیکشن نہ ہو تو کیا ہوگا، تو کیا ہو، اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا۔ کسی گاؤں میں ایک لال بھجکڑ رہتے تھے۔ لال بھجکڑ یعنی جو پہیلیوں کو سمجھتا ہو، یعنی بہت ساری پریشانیاں اگر کسی کے پاس آتی ہوں تو اس کو سمجھ نہ پاتا ہو کوئی، تو ایک صاحب آتے ہیں، ایک صاحب کے پاس آؤ تو وہ کوئی نہ کوئی سولوشن آپ کو بتا دیں گے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر کے کچھ نہ کچھ آپ کو حل دے دیں گے، بھلے ہی وہ حل غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی حل یا حلول آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ایسا ایسا کریں تو ایسا ایسا ہو سکتا ہے۔ تو انہی کے بارے میں کہا گیا لال بھجکڑ، یعنی کوئی بھی پریشانی ان کے پاس لے جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا حل اور اس پرابلم کا سولوشن وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہی صاحب ہیں لال بھجکڑ۔ تو کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک لال بھجکڑ رہتے تھے۔ گاؤں والے ایک مشکل میں مبتلا ہو گئے تھے، چنانچہ وہ ایک وفد لے کر کے لال بھجکڑ کے یہاں گئے۔ لال بھجکڑ نے سارا واقعہ سن کر ایک چنگھاڑ ماری، یعنی آواز نکالی انہوں نے، اور زارو قطار رونے لگے۔ ابھی لوگوں کا تعجب ختم نہ ہوا تھا کہ موصوف رکے اور ایک لخت قہقہا مار کر ہنسنے لگے، یعنی اچانک انہوں نے قہقہا مارنا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک طرف رو رہے تھے، اس کا الٹا اب ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے جذبات کے اس نشیب و فراز کی حقیقت دریافت کی۔ بھائی کیا ہو گیا، ایک بار اوپر، ایک بار نیچے، نیچے اوپر، نیچے اوپر، ایک بار ہنس رہے ہو، ایک بار رو رہے ہو، ہنس رہے ہو، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟
نشیب کا مطلب نیچے اور فراز کا مطلب اوپر، یعنی یہ اوپر نیچے آپ کیا ہو رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو لال بھجکڑ یوں گویا ہوئے، بھائی رویا تو یہ سوچ کر کے کہ اب گاؤں کے لیے ایسے برے دن آنے لگے ہیں کہ لوگ ذرا سی بات بھی مجھ سے رجوع کرنے پر مجبور ہیں، ذرا سی بات پر بھی لوگ مجھ سے رجوع کرنے پر مجبور ہیں، اگر میں مر جاؤں تو کیا ہو، یہ سوچ کر کے میں رونے لگا، اور ہنسا یوں کہ وہ بات میری سمجھ میں بھی نہ آئی، تو چلیے نہ آپ کے سمجھ میں آئی نہ ہمارے سمجھ میں آئی، اس لیے چلیے سب ختم، اس لیے میں ہنسا۔ تو اس میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اسے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے، اس میں کچھ الفاظ اور معانی ہیں اور کچھ اشارے اور سوالات ہیں اور کچھ محاورے ہیں، اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔